کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15 تاریخ ہو تو اس رات میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، اور غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کا یہ وقت بڑا ہی مقدس ہوتا ہے۔ اس رات میں آسمانی دنیا سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی مغفرت چاہنے والا ہے، اس کی مغفرت کی جائے، کیا کوئی رزق تلاش کرنے والا، رزق مانگنے والا، اس کو رزق عطا کیا جائے، کوئی مصیبت کا مارا ہے تو اس کی مصیبت دور کی جائے، کوئی ہے۔ اس طریقے سے اللہ کی طرف سے یہ اعلانات ساری رات ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس رات میں عبادت کرنا، اس رات میں جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا ہمارے لیے چاہیے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہمارے سال بھر کا حساب کتاب بھی جو ہے فرشتوں کو دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال ہونے والے سارے حساب کتاب فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ کون مرے گا، کون زندہ ہوگا، کس کی پیدائش ہوگی، کس کو کتنا رزق ملے گا، یہ ساری چیزیں فرشتوں کے لیے دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی جو ہے اس رات میں اپنے اعمال اللہ کو دکھانا چاہیے، چونکہ اللہ کے سامنے اس رات کو ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں اور فرشتوں کو آئندہ سال بھر کا جو ہے رجسٹرڈ ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس رات کی کچھ خاص اہمیت ہے، اس لیے اس رات میں جو ہے اللہ کی طرف سے پکڑ بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اصول ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے تو اس چیز میں پھر جو ہے پکڑ اور اس کی لاپرواہی کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے عذاب بھی بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس رات کو ہم خاص طور سے جو ہے عبادتوں میں گزارے، بےہودہ اور لاپرواہیوں میں نہ گزارے۔ کیا کریں؟ چاہے تھوڑی دیر جاگے مگر عبادت کے ساتھ جاگے۔ رات میں ثواب ہے تو پکڑ بھی زیادہ ہے۔ تہجد کی نماز پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں۔ کوشش کریں کہ اپنے گھر جاگیں اور اپنے گھر والوں کو ساتھ میں لے کر جاگیں۔ اس رات میں کوئی ایکسٹرا نماز نہیں ہے کہ 2 رکعت اس نیت سے باندھو، 4 رکعت اس نیت سے باندھو، کوئی ایکسٹرا نماز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو پڑھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پڑھنے کا طریقہ صحیح ہو، نارمل نمازوں کی طرح ہو تو کوئی دقت نہیں ہے۔ باقی الگ سے کوئی نماز ایسی ہوتی نہیں ہے۔ صرف رات 2 عبادتیں خاص ہیں، ایک ہے رات میں قبرستان جانا اور دوسرا ہے اگلے دن کا روزہ رکھنا۔ تو ہمارے ساگر والوں کے لیے، ساگر شہر کے لیے، ساگر مدھیہ پردیش کی بات کر رہا ہوں، سحری کا جو آخری وقت رہے گا وہ 5:13 تک ہے۔ تو آپ کوشش کریں 5:10 تک روزی سحری سے ہم کیا ہو جائے، فارغ ہو جائیں۔ دوسرا اور پہلا کام جو ہے وہ قبرستان جانا۔ قبرستان جانے کے تعلق سے کچھ آداب ہیں، کچھ رعایتیں ہیں جو ہمیں رکھنا چاہیے، ہم کریں۔ قبرستان جائیں تو سلام کرتے ہوئے جائیں، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلف لنا ونحن خلف لکم۔ یہ سلام کریں جب قبرستان میں اندر داخل ہو۔ پھر سے سنیں، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلف لنا ونحن خلف لکم۔ اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے یہاں آ گئے، تمہارے بعد ہم بھی یہیں آنے والے ہیں۔ سنجیدگی اور خاموشی کے ساتھ ہم قبرستان میں اپنا وقت گزاریں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ قبرستان کے اندر آگ یعنی اگربتی، موم بتی وغیرہ ہرگز بھی قبروں کے قریب نہ جلائیں، قبروں پر تو ہرگز نہ جلائیں۔ کوشش کریں کہ 2 یا 3 ساتھی ہی جائیں، زیادہ بھیڑ لگا کر یا گروپ بنا کر ہم جو ہے قبرستان نہ جائیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو پھر قبرستان جانے کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے، باتوں میں لگے رہتے ہیں، دنیاوی باتوں میں اور دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اور اگر مان لو گئے بھی ہیں، سب گھر والے، فیملی والے ساتھ گئے ہیں، تو کم سے کم قبرستان پہنچ کر پھر ہم جو ہے الگ الگ ہو جائیں، 1-1 2-2 ساتھی تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر عبادت کریں۔ قبرستان جانے کے 2 خاص مقصد ہیں، ایک یہ کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے پڑھ کر بخشیں، جو بھی آتا ہو، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ اخلاص، بسم اللہ، قل هو اللہ، اس کو پڑھیں، اس کو پڑھ کر بخشیں۔ یہ دعا کریں، اللہ اس پڑھنے میں جو کچھ کوتاہی غلطی ہوئی ہو اس کو معاف فرما۔ اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام امت محمدیہ کو، خاص طور سے ہمارے مرحومین کو اور اس تمام قبرستان کے لوگوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ اس طریقے سے دعا کرنا چاہیے۔ قبرستان جانے کا دوسرا مقصد ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں،
थोड़ी देर किसी कब्र के पास तन्हाई में बैठकर ये सोचें, ये फ़ील करें कि हमें भी मर कर यहीं आना है और फिर क़यामत तक हमेशा हमेशा हमें कब्रिस्तान में कब्र के अंदर रहना है। उस वक्त सिर्फ हम होंगे, हमारे अपने अमाल नामे होंगे, उस वक्त हमारा क्या हश्र बनेगा। इसको सोचें, अपनी आखिरत की फ़िक्र की और अपनी मौत की याद को ताज़ा करें। यही असल मकसद होगा कब्रिस्तान जाने का और असल फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस आने वाली रात को आपके हम सब के हक़ में बेहतर बनाए, मुफीद बनाए और हमारे और आपकी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। आमीन व आखिर।